ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اللہ نے عبادت کے لیے فرشتے بنائے اور وہ ایسی عبادت کرتے ہیں کہ زندگیاں ان کی پوری سجدے میں گزر جاتی ہیں. یعنی جو فرشتہ سجدے میں پیدا ہوا ہے تو آج تک وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں پیدا ہوا ہے آج تک وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں پیدا ہوا ہے آج تک وہ قیام میں ہے. تو نفس عبادت کے لیے تو اللہ نے فرشتے بنائے ہیں. انسان کو جو بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ انسان انابت اللہ کرے، منیبین الیہ. جتنے انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اللہ اس کے ساتھ اناب، لفظ اناب کا ذکر فرماتے ہیں. نعم العبد انہ اواب، نعم العبد انہ اواب. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے فرماتے نعم العبد انہ اواب. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے پھر بھی وہی کہ نعم العبد انہ اواب. اور وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. انابت. حضرت اسماعیل کا ذکر، حضرت الیسع کا ذکر، حضرت ذوالکفل کا ذکر، سب کے لیے لفظ استعمال کیا منیبین الیہ، اللہ کی طرف انابت کرنے والے. حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا ذکر کیا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. کیا ہے کہ یہ لوگ انابت کرنے والے ہیں. انابت کیا ہے؟ جس چیز کے لیے اللہ نے انسان کو بھیجا ہے، انابت کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے انابت کو پھیلایا ہے کہ میرے بندے میری طرف انابت کہتے ہیں. رجوع کیا ہے اس کو ذرا آج میں اور آپ ہم سب سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمارے دل میں اتار دے. دیکھیں اللہ کو 100% کامل انسان نہیں چاہیے، سمجھ کہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے، اس سے کبھی بھی کوتاہی نہیں ہوتی، کبھی بھی غلطی نہیں ہوتی. وہ پیغمبروں کے درجے پہ آ گیا ہے اور امام المعصومین بن گیا ہے. اللہ کو یہ بندہ نہیں چاہیے، اللہ کو انابت والا بندہ چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جہاں سے میں نے آج کہانی شروع کی. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ایک کہانی چھیڑ دی. اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت میں رہو، وکلا من حیث شئتما، جہاں سے جی چاہے کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس مت آنا. ایک بات بتا دوں، فقہاء کرام نے یہاں سے ایک مسئلہ نکالا ہے. اللہ یہ کہتے ہیں نا ولا تأکل من هذه الشجرہ، اس درخت میں سے نہ کھانا. نہ فصاحت خراب ہوتی تھی، نہ بلاغت خراب ہوتی تھی، نہ حکم تبدیل ہوتا تھا، نہ کچھ اور تبدیل ہو رہا تھا. لیکن یہ جو فرمایا ولا تقربا، اس درخت کے قریب مت جانا، یہ کیوں استعمال کیا؟ سد للذریعہ، سد للذریعہ. جو مشکل لفظ ہوتے ہیں نا میں 2-3 دفعہ بول دیتا ہوں تاکہ وہ یاد رہے، ذہن میں بیٹھے.
سد للذریعہ کا مطلب ہوتا ہے ذرائع ختم کرو. عورت سے پردے کا حکم ہے، لہذا بات بھی نہ کرو. عورت سے پردے کا حکم ہے، لہذا دیکھو بھی. عورت سے پردے کا حکم ہے، لہذا اس کو ہاتھ بھی نہ لگا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. زنا العین النظر، زنا الید البطش. ہاتھ کا زنا ہے، ہاتھ لگاؤ گے تو ہاتھ کا زنا ہے. زنا الرجل ان یمشی، پاؤں کا زنا یہ ہے کہ اس کی طرف چل کر جاؤ. یعنی سدن للذریعہ، ذرائع ہی منع کر دیا. آج ایسے لوگ بھی نکلے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مرد مخلوط ہوتے تھے، جیسے غزوہ احد میں مخلوط ہو گئے تھے. ارے بھائی وہ کیا مانا اور یہ کیا مانا. ایک مولانا صاحب میراتھن ریس ہوئی ہے، اس میراتھن ریس میں قصہ سنا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی تھی. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. سیرت کی اتنی غلط تشریحات کی جاتی ہیں اور بنیادی وجہ ہوتی ہے علماء سے دوری، فقہاء کرام سے دوری. جب علماء کرام سے دوری ہوگی، فقہاء عظام سے دوری ہوگی، تو انسان ہمیشہ غلط تشریح میں پڑے گا. اور ایسے ایسے فتنے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ایسے فتنے کھڑے ہوتے ہیں. دین نام ہی اعتماد کا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے وجود کی کیا دلیل دی تھی؟ اعتماد کیا تھا جنہوں نے، وہ ایمان لے. جنہوں نے اعتماد نہیں کیا وہ پیچھے ہو گئے. معجزات دیکھ کے کوئی ایمان نہیں لے کے آیا. اتنا بڑا چاند ٹکڑے ہو گیا، اور محققین آج بھی کہتے ہیں کہ چاند کبھی 2 ٹکڑے ہوا تھا. اتنا بڑا چاند 2 ٹکڑے ہوا، کسی نے بھی ایمان نہیں لایا. واقعہ معلوم ہے نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تیسرا قافلہ پہنچ جائے گا. سورج غروب ہو گیا، قافلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی، سورج واپس آ گیا. صحیح روایات میں واقعہ موجود ہے، سورج واپس آ گیا اور وہیں پہ کھڑا رہا جب تک تیسرا قافلہ نہیں آیا. سورج غروب نہیں ہوا. یہ دیکھ کر بھی ابو جہل جیسا بندہ مسلمان نہیں ہوا، ابو لہب جیسا بندہ مسلمان. چلو یہ تو ویسی ضدی تھے. عتبہ بہت سمجھدار تھا، شیبہ بہت سمجھدار تھا، ولید بہت سمجھدار تھا، لیکن یہ بھی حکیم بن حزام اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے تھے. ایمان نہیں لے کر، ایمان لانے کا تصور بھی نہیں کیا. فتح مکہ کے بعد حکیم بن حزام مسلمان ہوئے. تو سہیل بن عمر بہت سمجھدار، بہت سمجھدار. ایک موقع پہ حضرت عمر کی تلوار کے نرغے میں آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے اس کی گردن اڑاؤ. آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو، شاید کہ اللہ اس کے ذریعے سے مومنین کو صلاح دے. چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ سہیل بن عمر کے ہاتھوں صلح حدیبیہ کا معاملہ طے ہوا. اور آج جب سہیل آئے تو آپ نے فرمایا قد سہل اللہ امرکم، ترمذی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا کام آسان کر دیا. یعنی سہیل بن عمر کی وجہ سے تمہارا کام آسان ہوا. تو میں بات تو کچھ اور کر رہا تھا، بات ادھر نہیں. معجزات دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اعتماد سے مسلمان ہوا. ابو بکر صدیق کو ابو جہل نے بتایا، اور ابو جہل کو اللہ کے نبی نے بتایا. ابو جہل کہتے ہیں نعوذ باللہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. بتانے والا کون ہے؟ جس کو خود کہتے ہیں صادق اور امین ہے. یہ کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا، یہ کبھی غلط بات بتا نہیں سکتا. ابو جہل اس کو کہتے ہیں انت کذاب، جھوٹ بول رہے. اور ابو جہل نے بتایا ابو بکر صدیق کو. حضرت ابو بکر صدیق سن کے کہنے لگے اگر یہ بات محمد نے کی تو بالکل صحیح بات ہے. میں مانتا ہوں اگر وہ آسمانوں سے ہو کے ہمارے پاس تو روزانہ آسمانوں سے پیغام پہنچاتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو دین اعتماد سے پھیلتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ جوڑ دیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْخَاسِرِينَ. بھئی اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس درخت کے پاس نہیں جانا، جاؤ گے تو خراب ہو جاؤ گے.
جاؤ گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ازل کہتے ہیں پاؤں کے پھسلنے کو۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کے قدم کو پھسلایا، اور جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا، شرمگاہیں کھل گئی۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، سارے کے سارے زمین اتر جاؤ، نیچے چلے جاؤ۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو اس لیے بھیجا کہ انسان رجوع اللہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ رجوع ہوتا کیا میں پھر بتاتا ہوں۔ اللہ کی طرف دھیان دے، اللہ کی طرف توجہ دے، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کی معرفت ہم کو ملے، اللہ کی پہچان ہم کو ملے۔ آدم علیہ السلام کامل ترین انسان تھے، کامل ترین انسان تھے، مضبوط انسان تھے، مضبوط ارادے والے تھے۔ ہماری طرح نہیں تھے آج ایک ارادہ کیا کل اس پہ عمل نہیں کیا۔ مضبوط انسان تھے، پکے ارادے کے حامل تھے۔ اللہ رب العزت نے تبدیلی کروائی۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے پکے آدمی، بہت پکے آدمی، اتنے پکے آدمی کہ اولو العزم من الرسل۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف نبی تھے، حضرت نوح علیہ السلام پہلے شخص تھے جو نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ حضرت شیش آئے وہ بھی نبی ہیں، حضرت ادریس آئے وہ بھی نبی ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام پہلے انسان ہیں جو کہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ حضرت پڑھ کے تھوڑا سا لیکن ایک فضیلت بتا رہا ہوں، اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ بور ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہم آپ کو سکھائیں گے کشتی بنائے۔ اللہ کشتی تو میں نہیں بنانا جانتا، میں کوئی کمہار، میں کوئی بڑے ہی نہیں ہوں، لکڑی کا کام جانتا نہیں ہوں۔ حضرت نوح کا کام تو مستقل تبلیغ تھا۔ تو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہم بتاتے جائیں گے ویسے ویسے آپ بناتے جائیں۔ دنیا کے کام ہے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کشتی نہیں بنوائی۔ جب کعبۃ اللہ کو بنانا تھا فرشتوں کے ذریعے سے بنا دیا، لیکن اس کشتی کو بنانا تھا تو فرشتوں کے ذریعے سے نہیں بنائی، کہ وہ کار انسانی میں کام ہوتی ہے، کار انسانی میں استعمال ہو رہی تھی۔ کعبۃ اللہ کار انسانی میں شمار نہیں ہونا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد بنانے میں محنت کیا کرو، اللہ کا گھر ہے، تم نہیں بناؤ گے اللہ خود ہی بنا دیں گے۔ تو یہ تو کار انسانی ہے کشتی، چنانچہ کہا کہ کشتی بناؤ۔ جب کشتی بنائی تو سارے لوگ آتے وہ ہنستے کہ نو یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے۔ ہمارے استاد جی نے ایک واقعہ سنایا تھا، مجھے وہ واقعہ کسی کتاب میں ملا نہیں ہے، اس لیے اس واقعے کو کسی حوالے کے بغیر آگے نقل مت کریں، ویسے ہی تلذذ کے لیے سنا دیتا ہوں کہ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر آ کے گندگی کرنا شروع کر دی۔ تو حضرت نوح بڑے پریشان، قوم اتنی بدتمیز تھی۔ جو بدتمیز قومیں ہوتی ہیں ان کو نصیحت کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اپنی اولاد کو ان پڑھ رہنے دیں، بدتمیز نہ بننے دیں۔ اپنی اولاد کو جاہل بنا دیں، لیکن میں نہیں کہہ رہا جاہل بنائیں، لیکن ایسے اسکولوں میں نہ بھیجے جہاں ان کو بدتمیز بنایا جائے، ایسی گیدرنگ میں نہ بھیجے جہاں ان کو اپنے بڑوں کے خلاف، اپنے پچھلوں کے خلاف اکسایا جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنے دیں جہاں کسی کے بارے میں گندگی غلاظت بھری جاتی کہ یہ اتنے گندے ہیں، یہ اتنے گھٹیا ہیں، یہ اتنے برے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ جہاں ایسی بات ہوتی ہے اپنے بچوں کو نہ بٹھاؤ، جہاں ایسی زبان استعمال ہوتی ہے جس میں تو تڑاک استعمال ہوتا ہے وہ بچوں کو نہ دکھائیں، وہاں بچوں کو نہ بٹھائیں، ایسی مجلسوں سے دور لے جائیں۔ میرے ایک ساتھی لگے جب میں اپنے بچے کو ایک بیان میں لے کے گیا تو اور بچہ چھوٹا سا، وہاں شروع ہو گیا جناب بچہ پیدائش یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے، تو میں اپنے بچے کو اٹھا کے لے گیا۔ مجھے کرنا چاہیے تھا نہیں، میں نے کہا بالکل صحیح کیا آپ نے۔ یہ بیان کرنے والے کو دیکھنا چاہیے کہ میری بات جو ہے وہ سننے والے بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، تو اس حساب سے زبان استعمال کرنی چاہیے۔
لہذا ایسی چیزیں ایسے ہی میں خاص طور پہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو بچاؤ کارٹونوں سے، اپنے بچوں کو بچاؤ موبائلوں سے، کہ یہ بچوں کی ذہنیت ایسے خراب کرتی ہے کہ الامان والحفیظ. کئی ابھی میرے ذہن میں عدد نہیں آ رہا کہ میں کیا عدد کا نام لوں. میرے پاس اتنے واقعات آ چکے ہیں کہ ہیٹر اور چولہے کے سامنے بچے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو کارٹون دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے. اگر ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے تو دیکھ کے دیں کہ کون سی انٹرٹینمنٹ بچوں کو دینی، کہ بچے جو چیز دیکھتے ہیں اس کو کاپی کرتے ہیں. جو ماں باپ کرتے ہیں بچے اس کو کاپی کرتے ہیں. جب ماں باپ ہر وقت خود موبائل میں لگے رہیں گے تو اولاد بھی لگے گی، بالکل لگے گی. کیوں نہیں لگے گی؟ جب وہ دیکھ رہی ہے جس کو وہ پرنٹ کر رہی ہے تو اس کے اندر وہ چیز گند آ رہی ہے تو اس میں بھی تو آئے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. آج بھی طائف کے لوگوں میں یہ مزاج ہے، مزاج کے کرخت، مزاج کے سخت، مزاج کے ایسے ہیں کہ بس. تو معاملہ یہ ہے، اس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام سے انہوں نے بدتمیزی کی، اور بدتمیزی میں کیا کیا کہ انہوں نے کشتی میں آ کے گندگی کرنا شروع کی. تو ان کے جسم پہ ایک بیماری لگی، اور ایسی بیماری لگی کہ ساری قوم خارش کا شکار. تو ایک مرتبہ ایک بندہ گندگی کرنے کے لیے آیا تو اسی جگہ پر پاؤں پھسلا گر گیا. جب وہاں سے نکلا اپنے آپ کو دھویا صاف کیا تو دیکھا کہ وہ ساری بیماری ختم ہو گئی. ساری قوم دھڑم سے اندر، اور ساری گندگی انہوں نے اس میں سے صاف کی. اب جو باقی بچ گئے تھے وہ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کشتی کے اندر پانی ڈالا، پانی اپنے اوپر الٹایا. جس کے اوپر پانی آتا حتیٰ کہ ایسا ہوگا کہ وہ کشتی دھل کے صاف ستھری ہوگی. یہ تو ایک ایسا واقعہ مجھے ملا نہیں ہے، ویسے تلذذ کے لیے سنا دیا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. کشتی بنانے کے بعد جو وفارت تنور، ایک تنور پھوٹا ہے اور اس میں سے پانی نکلا ہے، ساری قوم غرق ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے کشتی پہ. تو ان کا جو بیٹا تھا وہ کہنے لگا جی میں اس پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، میں اس پہاڑی سے یہ پہاڑی مجھے بچائے گی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میرے ساتھ آ جاؤ، آج کوئی بھی نہیں بچ سکتا. تو تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا نہ بھائی میں بالکل بھی نہیں آؤں گا، آپ کے دین پہ کبھی بھی نہیں چلوں گا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں جانتے تھے مرنے کے بعد اللہ کسی کو زندہ نہیں کرتے، یہ اللہ کا قانون ہے. تو اگر یہ مر گیا تو اللہ اس کو زندہ تو نہیں کریں گے. تو میں ابھی دعا کر لوں اے رب انہ من اہلی، اے میرے پروردگار یہ میرے گھر میں، اور آپ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے کہ آپ نے کہا تھا تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا. تو اللہ نے فوراً جواب دیا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح نہیں یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں پتہ نہیں نہ اس کے بارے میں سوال نہ کرو. حضرت نوح علیہ السلام سے کوتاہی ہو گئی. یہ کوتاہی پہلے بتایا حضرت آدم علیہ السلام سے کوتاہی ہوئی، پھر ابھی سمجھے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کوتاہی ہوئی. جب یہ کوتاہی ہوئی تو بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، اور پھر اس کے لیے استغفار کرتے رہے اور ایک زمانے تک استغفار کرتے رہے. قرآن میں اللہ نے باقاعدہ واقعات سنائے ہیں. ایک پیغمبر ہے حضرت ایوب علیہ السلام. سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے مال و دولت کی کثرت دی تھی، اور اتنی کثرت دی تھی، اتنی اولادیں دی تھی کہ یعنی ان کے کھیت سونے کے بھرے ہوئے ہوتے تھے، لوگ ایسے لے جاتے تھے. اللہ نے ایسا مال دیا ہوا تھا.
اور پھر ایسی بیماری دی کہ اس بیماری کی کثرت ایسی ہوئی کہ اولادیں بھی مر گئیں اسی بیماری کے اندر، سارے بچے فوت ہو گئے، اور اسی بیماری میں رشتہ دار عزیز و اقارب نے کہا کہ بھئی یہ تو اشود بیماری ہے، اس کے اندر تو ہم ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے، لہذا آپ کو علاقے سے نکال دیا، اور علاقے سے نکالنے کے اندر صرف بیوی ساتھ رہے گی، وہ خود کمانے جاتی تھی اور ان کا پیٹ پالتی تھی، وہ ایک روڑی ہے وہاں پر ڈال دیا حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ ترکی کا ایک شہر ہے، وہاں پر یہ مقام آج بھی بنا ہوا ہے۔ اب اللہ علم یہ مقام صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، جو صاحب وہاں سے ہو کر آئے تو انہوں نے خود مجھے بتایا کہ یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر ہے، اگرچہ قصص القرآن حفظ الرحمان سہاروی صاحب نے منع کیا ہے، ایسے شیخ الخلیل الدسوقی انہوں نے بھی منع کیا ہے کہ یہ ترکی نہیں بلکہ یہ فلسطین کے علاقے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر ہے، جیسے فلسطین میں کنعان کے علاقے میں حضرت یوسف علیہ السلام، یہ فلسطین 3 شہروں کا مجموعہ، ان میں سے کنعان ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت سارہ، حضرت یوسف علیہ السلام، ان حضرات کی قبور وہاں موجود ہیں۔ ویسے حضرت ایوب بھی اس کے قریب کی کسی مقام پر تھے، لیکن ترکی کے کسی مقام پر نہیں تھے۔ جو جگہ بنی ہوئی ہے ابھی ترکی کے ایک شہر میں بنی ہے کہ انہوں نے وہاں پر حضرت ایوب کی، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے انٹرنیٹ کے اوپر حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر دکھائی ہوئی ہے، تو اصل میں یہ قبر اوپر سے بنائی ہوئی ہے، اصل قبر بہت نیچے ہوتی ہے، اور وہ جو خاص مہمان آتے ہیں یہ انہی کو دکھاتے ہیں، سب کو نہیں دکھاتے۔ ویسے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو قبر بنائی ہے وہ بڑی اونچی بنائی ہوئی ہے، لیکن وہ اصل قبر اتنی نیچے ہے جتنا یہ چھت ہے نا اس کے نیچے یہ قبر ہے۔ تو یہ جہانگیر کا جو مقبرہ ہے، اور جہانگیر کے مقبرے میں ہمارے استاد جی نے بتایا کہ ہم گئے تو ہم نے کہا بھی بڑی عالی شان قبر بنائی ہے، تو وہاں ایک مجاور تھا، کہنے لگا یہ اصلی قبر نہیں ہے، اصلی قبر یہ تھوڑی ہے، اس زمانے میں ایسے تو نہیں تھا، تو پھر کیا ہے، کہو آپ کو اصلی قبر دکھاؤں، کہا وہاں زمانہ ہو گیا کوئی جاتا نہیں، تو وہ سیڑھیوں سے اتر کے، جیسے یہ چھت کے اوپر قبر بنائی ہے تو قبر ہی تو ہم سیڑھیاں اتر کے، پوری گول سیڑھی تھی، ادھر کے نیچے آئے تو وہاں پر ایک دروازہ تھا، اس دروازے کو کھولا تو لگا میں حیران رہ گیا کہ چیل جتنی چمگادڑ اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہیں، اور ایک پورا جگہ بنی ہے جہاں چمگادڑ ہی چمگادڑ، اور اس کو کھولا تو چمگادڑیں ایسے نکلی ہیں، اور کہنے لگے وہ دیکھا کہ جہانگیر کی قبر ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ کیا شان ہے اور آگے کیا معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ ہی جانے۔ تو ایسے یہ لوگوں کا طریقہ کار ہے جو ان یادگاروں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو بتایا کہ حضرت ایوب کی قبر ہے، پھر وہاں سے لے کے گئے تو بتایا کہ یہ وہ چشمہ، حضرت ایوب علیہ السلام 18 برس تک بیمار رہے، اور ایک بیوی خدمت کرتی تھی۔ اب جب وہ بیوی خدمت کرتی تھی تو اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی، تو اس کو بہت سے واقعات کتابوں میں لکھے، میں کوئی ایک واقعہ سناؤں، بات لمبی ہو جائے گی، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ تو کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اللہ مجھے صحت دے تو دیکھنا میں تمہیں 100 ڈنڈوں سے پٹائی کروں، 100 ڈنڈے نہ ماروں تو پھر مجھے کہنا، قسم کھا لی۔ تو اللہ رب العزت جب حضرت ایوب علیہ السلام ایسی نیچے زمین پہ پڑے ہوئے تھے تو 2 بندے آئے اور کہنے لگے ایوب سے فلاں کوتاہی ہوئی تھی نا، تو دیکھا اللہ نے نا اس کو ایسے کر دیا۔ مسلمانوں کا خدا تو ہے ہی ایسا، کچھ ایسے نامناسب کلمات بولے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ جی بس ہو گئی، پہلے لوگ مجھے بیمار کہتے تھے، گھر سے نکالتے تھے، لیکن اب آپ کی ذات پہ بات آئی ہے، یہ برداشت نہیں ہوتا، لہذا اے اللہ آپ صحت عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں ایوب ایسا کرو کہ اس پہ ایڑی مارو، اس پتھر پہ ایڑی مارو۔ ایڑی ماری، جب ایڑی ماری تو وہاں سے پانی کا ایک چشمہ نکلا، پھر کہا دوسری ایڑی مارو، تو دوسری ایڑی ماری۔ تو یہ میرے ساتھی گئے تھے، انہوں نے بتایا
کہ دو چشمے، ایک چشمہ اوپر ہے اور دوسرا چشمہ نیچے ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام یہ جو نیچے چشمہ لیٹے ہوئے تھے، فرمایا کہ اس سے پانی پیو، اس پانی کو پیو۔ تو اس پانی کو پیا تو اندر کا سارا مرض ٹھیک ہو گیا، اور جسم کے اوپر بڑے بڑے پھوڑے اور زخم کے نشان بنے ہوئے تھے۔ کہا اس پانی سے نہاؤ۔ کھڑا ہوا اور اس پانی سے نہایا تو اللہ رب العزت نے دوبارہ جوانی عطا فرما دی۔ تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ان کی اہلیہ آئی اور دیکھ کے پریشان ہوئے، رونا شروع ہو گئی کہ میں جانتی تھی ایک دن ہونا تھا، یہ سب ختم ہو گیا۔ حضرت ایوب اللہ کے پاس چلے گئے، شاید کوئی اٹھا کے لے گیا۔ تو کہا کہ بڑی بھی کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ ابھی یہاں میرے شوہر تھے، لیٹے ہوئے تھے، بیمار تھے کافی زمانے سے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ کہنے لگے وہ کیسے تھے؟ کیا بتاؤں کیسے تھے، بیمار تھے لیکن جب جوان تھے تو تیری شکل کے تھے۔ تو بتایا کہ وہ میں ہی ہوں، اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، خود قرآن میں فرمایا کہ یہ جو بندی ہے نا، یہ بہت نیک اور صالح ہے، لہذا اب آؤ میں ہیلا بتاتا ہوں۔ ہیلا یہ کرو کہ ایک جھاڑو لو، اس میں 100 تنکے ہوں۔ یہ جو تم نے کہا تھا نا کہ 100 ڈنڈے ماروں گا، تو 100 تنکوں والا جھاڑو لے لو اور ایک بار ہلکے سے ضرب لگا دینا، کیونکہ یہ بندی میری بڑی صابر ہے، تو بھی بڑا صابر ہے، اور اس کی خطائیں ایسے معاف ہوں گی، تیری خطا بھی ایسے معاف ہو جائے گی۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام قصے بہت سے کتابوں میں لکھے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک جو معتبر بات ابن کثیر نے لکھی ہے، وہ یہ لکھی ہے، مظہری نے لکھی ہے کہ حضرت داؤد نے اللہ سے ایک دعا کی کہ حضرت ابراہیم بہت بڑے آدمی تھے، حضرت اسحاق بہت بڑے آدمی تھے، اے اللہ یہ لوگ اتنے بڑے بڑے جو بنے، یہ اس وجہ سے بنے کہ آپ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا اور پھر یہ آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ تو اے اللہ آپ مجھے بھی آزمائش میں مبتلا کریں اور میں بھی اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس کے بعد مجھے بھی ان جیسا قرب ملے گا۔ اب یہ دعا تو اچھی ہے نا، کتنی اچھی دعا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو دعا پسند نہیں ہے۔ اور کچھ معاملہ ہوا جس کے اوپر صحیح تواریخ خاموش ہے کہ کیا معاملہ ہوا۔ تو اس کے بعد قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں تھے، اور اس تصور المحراب، ان کی عبادت گاہ کی دیوار پھلانگی 2 آدمیوں نے۔ 2 آدمی آئے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس، سوال کیا، اور وہ سوال کی تفصیل کیا بتاؤں۔ وہ سوال حضرت ایوب کو، حضرت داؤد کو جھنجھوڑا، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ سے معافی مانگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی۔ حضرت سلیمان کے 2 واقعات اللہ نے ایک ساتھ ذکر فرمائے، اور کیا تھا؟ فرمایا کہ حضرت سلیمان کو گھوڑوں کا بہت شوق تھا، کہ گھوڑا بڑا سمجھدار جانور ہے، یعنی جانوروں میں سب سے زیادہ سمجھدار ہم تو شاید شیر کو سمجھتے ہیں، لیکن روایات کے حساب سے سب سے سمجھدار جانور گھوڑا ہے۔ گھوڑے کی سمجھداری کی بنیادی وجہ ہے کہ گھوڑا ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے، اپنے مالک کا ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے، خیر خواہ ہونے کے ساتھ وفادار ہوتا ہے۔ اب وفاداری میں کتا ضرب المثل ہے کہ کتا وفاداری میں مثال رکھتا ہے، لیکن اس کی وفاداری ہر جائی والی ہوتی ہے۔ آپ اس کو 1 روٹی کھلاتے ہو، وہ اس کو گوشت کا ٹکڑا کھلائے گا نا، اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ جو چور چوری کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ پہلے آتے ہیں، آپ کے گھر کے کتے کو دیکھتے ہیں، جو بڑے بڑے گھروں میں چوکیداری کے طور پہ کتے رکھے ہوتے ہیں، ان کتوں کو کچھ نہ کچھ کھلاتے ہیں، ڈالتے ہیں، کھلاتے ہیں، ڈالتے ہیں۔ 4-5 دن میں کتا ان سے مانوس ہو جاتا ہے، ان کو دیکھ کے، ان کی پھینکی ہوئی چیز سے، ان کی خوشبو سے وہ بھونکتا نہیں ہے۔ تو اس کی وفاداری ہر جائی کی طرح ہے، گھوڑے کی وفاداری ہر جائی والی نہیں ہے۔ کئی صحابہ کے واقعات، کئی تابعین کے واقعات،
شام میں شہید ہوئے، نیزہ لگا، گھوڑے کے اوپر گر گئے، وہ گھوڑا چلتا 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 مدینے آ گیا، مدینے لا کے پہنچا دیا بغیر کسی سوار کے۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں مولانا عبداللہ مدنی صاحب، مولانا اویس مدنی صاحب، مولانا عبداللہ مدنی صاحب کے بیٹے، مولانا عاشق علیہ صاحب کے پوتے، تو ان کے اپنے یا کسی جاننے والے کا وہاں پر گھوڑوں کا فارم ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں عربی نسل جو گھوڑا ہوتا ہے ایسا گھوڑا دنیا میں نہیں ہے۔ ابھی وہ کیسے کہا آپ گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ اور سوچو کہ میں نے وہاں جانا ہے اور مجھے جلدی ہے، تو گھوڑا سپیڈ میں جائے گا، دوڑتا ہوا جائے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے سامنے کون آ رہا ہے، میرے سامنے آگ ہے، میرے سامنے پانی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ بس اب آپ ایڑ لگاؤ اور اپنے ذہن میں سوچو کہ آپ کو اتنے وقت میں پہنچنا ہے، وہ گھوڑا آپ کو پہنچائے گا، اور آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے تو آپ کو آرام سے لے کے جائے گا۔ آپ کو پتہ ہی ہے مجھے دائیں طرف مڑنا چاہیے، گھوڑا خود ہی دائیں طرف مڑے گا، آپ کو اس کو لگام کھینچنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا یعنی ایسے گھوڑے ہوتے ایسی دنیا اللہ نے قسم کھا لی نا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ دشمن کے لشکر میں ایسے ابل پڑتے ہیں، کود پڑتے ہیں۔ تو برحال اس کے مد مقابل جو گدھا ہوتا ہے نا، گدھا وہ کبھی بھی آپ کا فرما بردار نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے مالک کو لات مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تھوڑا سا اس پہ بوجھ ڈالو لات ضرور مارتا ہے۔ وہ ایک گدھا تھا نا، وہ ایک دفعہ اس کا مالک اس کے اوپر روئی لاد کے لے کے جاتا، کافی بھاری روئی ہوتی تھی، تو وہ نمک لاد کے لے کے جاتا، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ راستے میں ندی آتی، اس کا پاؤں پھسلا، وہ ندی میں گر گیا۔ تو اب اس نے بڑی زور لگائی، بڑی محنت کر کے گدھا جب اٹھا، اس نے کہا نمک تو پانی میں گھل گیا، اس کا وزن آدھے سے زیادہ کم ہو گیا۔ تو گدھا بڑا خوش ہوا، بھائی یہ کیا ہوا، یہ تو مزہ آ گیا۔ اب روزانہ جب ندی میں اس موقع پہ پہنچتا تو بیٹھ جاتا، آدھا نمک ضائع۔ 3 دن گزرے، 4 دن، مالک پریشان ہو، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ وہ کوئی مقام ایسا نہیں ہے بلکہ یہ گدھا مستی کر رہا ہے۔ تو اس دن اگلے دن اس نے اتنے ہی وزن کی روئی لا دی، اور روئی لاد کے گیا، گدھا جو حسب عادت وہاں بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا تو اب اٹھا تو اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کو کر، کوئی اپنے مالک کا وفادار نہیں ہوتا، گھوڑے وفادار ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں کا شوق تھا، اور ایسا شوق تھا انہوں شوق اس لیے تھا کہ جہاد کے لیے، تو گھوڑوں کو خود دیکھتے اور گھوڑوں کو خود سہلاتے تھے، اور بڑا خیال کرتے، بڑا پیار کرتے تھے گھوڑوں سے۔ تو ایک دن تشریف لائے تو عصر کے وقت آئے تو گھوڑوں کو ہاتھ لگاتے رہے، اس کی گردنوں پہ ہاتھ لگاتے رہے، پیار کرتے رہے، اور جب ایسا کرتے رہے تو کیا ہوا، ان کی مغرب کی نماز قضا ہو گئی، مغرب کی نماز قضا ہو گئی، اتنا روئے، عصر کی نماز قضا ہو گئی، مغرب کا وقت، اوے یا اللہ یہ کیا ہوا، بہت روئے، پریشان ہوئے، پھر کہا یہ سب گھوڑوں کی وجہ سے ہوا ہے، سارے کے سارے گھوڑے اللہ کے نام پہ قربان کر دیے، گوشت سرعام تقسیم دے کے جاؤ، بھی گوشت استعمال کرو، یہ اتنی پیاری اور محبوب چیز تھی، اللہ کے نام پہ قربان کر دی۔ اور کیا بتانے کا مقصد، میں ان سب چیزوں میں ایک پوائنٹ لے کے آ رہا ہوں، کوتاہی، کمی، انسان میں کمی ہے، انسان میں کوتاہی، بطور انسان۔ اب یہ کوئی ایسا تو نہیں کہ جان بوجھ کے کیا تھا، غلطی ہو گئی، غلطی تو غلطی ہے، معصیت تو نہیں ہے، یہ تو غلطی ہے، اور غلطی سے یہ سب عمل ہوا ہے تو اس میں کون سی ایسی بات۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میرے 70 بچے ہوں گے، اور 70 کے 70 بچوں کو میں اللہ کے نام پہ قربان کروں۔ جوش میں بول دیا اپنی بیگمات کو، اور جوش میں بول تو دیا لیکن مشیت الہی کی طرف توجہ نہیں تھی، انشاءاللہ نہیں کہا، تو 70 بچوں کی بجائے ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ ادھ مرا ہوا تھا، یعنی آدھا بچہ پیدا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے توبہ کی، یا اللہ میں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں دین کا کام، ہم کر جاتے نا، میں دین کو کام کروں گا اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ دعوے اللہ کو پسند نہیں۔
یہاں سے انہوں نے پیغمبر ہو کے بات کر دی. اللہ نے کہا نہ بابا یہ صحیح. حضرت موسیٰ تقریر کر رہے. کسی نے پوچھا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ اس وقت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہتا انا عالم، میں سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، نہیں نہیں نہیں، ایک اور بندہ ہے جس کو ہم نے تم سے زیادہ دی ہے. حضرت موسیٰ نے گٹھی اٹھائی، چلو بھائی، ڈالی مچھلی کے چلو بھائی. او امضی حقبہ، میں 90 سال تک چلتا رہوں گا. حقبہ کا ترجمہ بعض حضرات نے 90 سال کا، بعض حضرات نے 90 کئی 90، مطلب یہ ساری زندگی چلتا رہوں گا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر میں کئی 90 سال چلتا رہوں گا. اللہ نے پکڑ فرمائی. میں جس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، پیغمبر علیہ السلام آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے رو رہے. حضرت ابو بکر آئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، ساتھ بیٹھ کے حضرت ابو بکر نے رونا شروع کر دیا. حضرت عمر آئے تو حضرت عمر تو بڑے زیرت آدمی ہیں، سمجھدار آدمی. حضرت ابو بکر سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہ مجھے نہیں پتا. تو رو کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی رو رہے ہیں اس لیے میں بھی رو رہا ہوں. مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، تمہیں پوچھنے کی ضرورت. اللہ کے نبی سے ہر بات پوچھنے کی ضرورت بھی تو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی الظہر والعصر خمسا، آپ نے ظہر کی نماز یا عصر کی نماز 5 رکعت پڑھائی. تو حضرت ذوالیدین، حضرت احمد بن اشقاق، ان کو ذوالیدین کہتے. وہ کھڑے ہوتے تھے نا تو ان کے ہاتھ اتنے لمبے تھے گھٹنوں تک آتے تھے، تو ان کو ذوالیدین کہتے تھے. کہتے اقصرت الصلاۃ وهم نسینا یا رسول اللہ، نماز تھوڑی ہو گئی آپ بھول گئے؟ نماز کے حکم میں تبدیلی آ گئی آپ بھول گئے؟ تو کہنے کہ نہیں، دونوں ہی کچھ نہیں ہوتا، ایک تو ہوا ہے. تو کسی میں ضرورت نہیں ہوتی تھی اللہ کے نبی کے سامنے زبان. لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے تھے کہ جہاں سمجھ میں آ جاتی تھی منشا سوال کا. تو حضرت ابو بکر رو رہے، پوچھا کہ کیا ہوا؟ اشارہ سے مجھے نہیں پتا، اللہ کے نبی رو رہے ہیں اس لیے میں بھی رو رہا ہوں. تو اللہ کے نبی سے یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ اگر واقعی ایسا معاملہ ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے رہوں گا، اگر معاملہ ایسا نہیں ہے تو ہم اس معاملے کو سلجھائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ بدر کی قیدی سے ما کان لنبی ان یکون له اسرا، پیغمبر علیہ السلام کو روا نہیں ہے تو اس کے پاس قیدی آئے اور پھر وہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا. تو حضرت عمر نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، جو یہ میرے قبیلے کا بندہ ہے یہ میرے حوالے کرے، میں اسب کے سامنے اس کی گردن اڑاتا ہوں. آپ اپنے چچا عباس کو لیں اور ان کی گردن ہم اسب کے سامنے اڑائیں. حضرت ابو بکر کو ان کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر حوالے کرے، وہ اس کی گردن اڑائے. حضرت ابو بکر اپنے بیٹے کی گردن اڑائے. تو حضرت عمر کا قانون. تو تاکہ ان کفار کو پتہ چل جائے کہ ہم جب مقابلے میں آتے تو ہم کسی کا لحاظ نہیں رکھتے، ہم مد مقابل کا کسی طرح لحاظ ہم چھوڑیں گے نہیں. مسلمان کا ایک روب ہونا چاہیے. چنانچہ امیر المومنین کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے امیر المومنین کو اگر خلافت ہو تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے. جیسے ہمارے ملک میں 23 مارچ کو مظاہرہ ہوتا ہے طاقت کا، یا 6 ستمبر کو، تو امیر المومنین کو حکم ہے کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، اپنی طاقت دشمنوں کو دکھائے کہ ہمارے پاس یہ ہے، تم جو کر سکتے ہو کرو، تم جو کر سکتے ہو کرو، ہمارے پاس یہ طاقت موجود ہے. تو امیر المومنین کو حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. کتاب السیر بھرا، کتاب المغازی بھرا ہو. تو حضرت عمر تو اس دائیے کے اوپر کھڑے ہوئے اور کہا کہ بھی یہ کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر کہنے لگے نہیں آپ صلی اللہ، ہو سکتا ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. اور آپ کا بھی یہ دھیان تھا کہ یہ تو دل سے مسلمان ہے، ظاہر بات ہے کفار کے نرغے کی وجہ سے. اور اکثروں نے اسلام قبول کیا، تقریباً اکثروں نے، سب نے اسلام قبول کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق کا یہ مشورہ، حضرت سعد بن معاذ آئے انصار کے سردار، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہ بھائی، سب کی گردنیں اڑائی جائیں، سب کو لائن میں کھڑا کریں اور گردنیں اڑائیں تاکہ دشمن کو پتہ چل جائے ہمارے پاس طاقت کتنی ہے. آج تک ہم نے برداشت کی اور اب جب نرغے میں ہیں ہم نہیں چھوڑے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ نہیں بھائی، قیدیوں کو 2 اختیار، اگر کسی کو پڑھنا لکھنا آتا ہے ہمارے بچوں کو پڑھا دیں،
اگر کسی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو وہ اتنا فدیہ دے دے۔ تو پھر جب قرآن اترا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر آئے تو بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، اگر آج عذاب نازل ہوتا تو عمر اور سعد بن معاذ کے علاوہ سارے کے سارے اس عذاب کے نرغے میں آ جاتے۔ یہ میں نے چند باتیں بتائی ہیں، صرف وہ باتیں جو قرآن میں ہیں، اس کے علاوہ نہیں بتائی۔ ساری باتوں کا لب لباب جو کامل ترین لوگ تھے، ہم تو ناقص ترین ہیں، جو کامل ترین لوگ تھے اللہ رب العزت نے ان سے کچھ اعمال کروائے۔ وہ گناہ نہیں ہے، ایسا نہ کہ ہم اس سے گناہ کی چھٹی لیں اور گناہ چھوڑو یاد رکھو۔ اللہ رب العزت نے ان سے کمیاں کروائی کہ یہ بندے دنیا کو پتہ چلے کہ مجھ سے رجوع کیسے کرتے ہیں۔ چنانچہ امت کو سمجھایا گیا کہ ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سے دھیان لگائے۔ رجوع کے بہت سے طریقے ہیں۔ رجوع کا ایک طریقہ نماز ہے، رجوع کا ایک طریقہ تلاوت ہے، رجوع کا ایک طریقہ ذکر ہے، اور رجوع کا جو سب سے بڑھیا طریقہ ہے وہ توبہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے رجوع کرے بذریعہ توبہ، اور روزانہ کرے، روزانہ اللہ سے رجوع کے لیے کچھ وقت نکالے۔ چھوڑو یار ہماری اصلاح تھوڑی نہیں ہے، چھوڑو بھائی یہ تو مسلمین کا کام ہے جو خانقاہوں میں جاتے ہیں ان کا کام۔ ارے نہیں بھائی، انابت یہ انبیاء کی صفت ہے، اور انسان سے دن میں کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنی خوبیاں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اس کو کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور جب انسان اپنی کمیاں دیکھنے لگتا ہے تو وہ اللہ سے رجوع ہونے لگ پڑتا ہے۔ ہمیں قرآن مجید نے انبیاء کے طریقہ کار سے، صلحاء کے طریقہ کار سے، صحابہ کے طریقہ کار سے سمجھایا ہے کہ ہم اپنی کمیوں کو اللہ کے سامنے رکھ کے اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ جب اپنی کمیاں اللہ کے سامنے رکھ کے معافی مانگیں گے تو اس کا اس قدر فائدہ ہے، دل کو اس قدر تقویت ملتی ہے، معاملات میں اس قدر اللہ کی طرف سے سہارا ملتا ہے جو عام حالات میں بڑے سے بڑے مشائخ کی توجہ سے حاصل نہیں ہوتا، بڑے بڑے دینی جلسوں میں جا کے حاصل نہیں ہوتا، بڑی بڑی دینی مجالس میں جا کے حاصل نہیں ہوتا۔ جب انسان اللہ کی طرف اپنا انفرادی رجوع کرتا ہے، جب انسان اللہ کے سامنے، تو یہ رجوع میں بتانا چاہتا تھا کہ ان حضرات سے جو کمیاں ہوئی ہیں، گناہ نہیں ہوئے، اللہ کے نبی نے غیر اولا چیز کو اپنایا تو گناہ تو نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم نے یہ ان کی بیوی نے غلطی کی تھی، یہ تم نے غلطی کہ اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اب شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے تو کوئی گناہ کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور دعا اور کہا تھا کہ یہ میرے اتنے بچے ہوں گے میں ان کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا، تو کیا یہ کوئی گناہ کی بات ہے؟ کمی یہ کی تھی کہ انشاءاللہ نہیں کہتا بس۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ آدم بھول گئے تھے، گناہ نہیں کیا نا، گناہ کا تذکرہ اللہ نے بھی نہیں فرمایا۔ جب گناہ نہیں ہے تو پھر اپنی کمیوں کو اللہ کے سامنے رکھ کے، اپنے ذہن میں اپنے کمیوں کو لا کے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں انابت۔ یہ میں بھی یہاں بیٹھا ہوں اور آپ حضرات بھی یہاں تشریف لائیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو بس یاد بیٹھ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ سمجھ میں آ جائے، اور ایک انسان اس لیے بیٹھتا ہے کہ یار میں نے یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے، کیوں؟ میرے اندر کمی ہے، میرے اندر کمی ہے، میرے اندر کمی ہے، میرے اندر کمی ہے، بار بار یہ بات کر کے بولے۔ ایک مرتبہ مولانا عبدالحمید ساؤتھ افریقہ والے، میں ان کے مجلس میں تھا، فرمایا کہ میں نے اپنے دل میں یہ بات شدت کے ساتھ محسوس کی ہے کہ جس وقت اپنے دل کا پیالہ کھول کے لے کے جائیں گے، جس وقت اپنے دل کا پیالہ کھول کے لے کے جائیں گے تو کوئی فاسق بھی دین کی بات کرے گا تو فائدہ ضرور ہوگا،
اور ہو کے رہے گا، اور دل کا پیالہ الٹا کر کے جائیں گے تو مجدد زمانہ اور پیغمبر وقت بھی بات کرے گا تو دل کے پیالے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ ہے انابت، یہ ہے رجوع۔ انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھ کے مجلس میں بیٹھے، بات بتانے والا بھی کمتر سمجھ کے بیٹھے، بات سننے والا بھی کمتر سمجھ کے بیٹھے تو فائدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو، ضرور بھی ضرور فائدہ ہو۔ چنانچہ مصلی پہ بیٹھے تو انابت، یا مصلی پہ بیٹھے اپنا پیالہ کھول کے اللہ کے سامنے محتاج بن کے، مستغنی بن کے نہیں، مستغنی بن کے ہم جیسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ جی، یہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، تو یقین کرے وہاں سے کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ہاتھ تو کھلے لیکن پیالہ الٹا ہے۔ تو انابت انسان کی زندگی میں بنیاد رکھتی ہے، انابت رکھے اور اس کے بعد دیکھے زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور آ کے رہتی ہے کہ مصلی پہ بیٹھ رہے ہیں رجوع اللہ کرنا ہے، ذکر میں بیٹھ رہے ہیں رجوع اللہ کرنا ہے، نماز میں بیٹھنے ہیں کہ نماز اللہ کی ایسے پڑھے کہ اللہ کی یاد آ جائے۔ یہاں تو اللہ کا ذکر کرتے وقت بھی اللہ کی یاد نہیں آتی، نماز میں حاضر سر میں سجدہ رکھ کے بھی اللہ کی یاد نہیں آتی۔ بنیادی کیا وجہ؟ انابت نہیں۔ جب انابت اللہ کا رجوع نہیں ہو، دل حاضر نہیں ہوگا تو یقین کیجئے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو انابت کے ساتھ یہ اعمال کیے جائیں، انابت کے ساتھ دینی مجالس میں بیٹھا جائے، انابت کے ساتھ اپنے مصلوں کو آباد کیا جائے۔ ہو نہیں سکتا کہ انسان اللہ کا تعلق نہ پائے، ہو نہیں سکتا کہ شیطان اس کو اغوا کرے، ہو نہیں سکتا کہ گناہوں کی چیزوں میں کشش محسوس ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ اس کے دل میں گناہوں کی رغبت رہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے، پاگل ہونا شروع ہو جائے، ممکن نہیں ہے کہ اس کے مزاج میں کوئی ایسی چیز رہے جو اللہ کو پسند نہیں۔ نہ نہ نہ، پھر اللہ خود صفائی کرتے ہیں، پھر اللہ خود ستھرائی کرتے ہیں۔ تو بڑی ضرورت ہے آج کے زمانے میں کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس بھی جاتے تو تعویذ لینے جاتے ہیں، مشورہ لینے جاتے ہیں، بات کرنے جاتے ہیں۔ کبھی اللہ کو پانے کے لیے، اپنی کمیوں کو دور کرنے کے لیے بیٹھیں گے، اب یقین کیجئے گا بہت فائدہ ہوگا۔ جو کمیاں ہوتی ہیں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ ہمارے اندر کی کمی ہوتی ہے۔ جب انسان دل سے کسی چیز کو پانے کی فکر رکھتا ہے، انابت و رجوع کرتا ہے، یقین کرنا سوائے نبوت کے سب کچھ مل جاتا ہے۔ نبوت نہیں مل سکتی، اس کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے بچے کے لیے دعا کرتی تھی، تو بہن پوچھتی تھی، بیٹی پوچھتی تھی کہ اماں آپ ابو الحسن کے لیے اللہ سے علی میاں کے لیے کیا مانگتی ہیں؟ کاش اللہ نے نبوت کا دروازہ کھولا ہوتا تو اللہ سے نبوت بھی مانگ لیتی، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہے، اس لیے ولایت کا اعلیٰ درجہ مانگتے ہو۔ تو ہم اللہ سے سب کچھ مانگ سکتے ہیں، اور اللہ نے سب کے لیے در رحمت کھولا ہوا ہے۔ ہمارے رجوع کی کمی ہے، اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔